السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اڈولف ہٹلر کی لائف کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ 16 پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پہلے 5 پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور نیکسٹ کے پوائنٹس پر اور ویڈیوز آئے گی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل منیب الرحمان کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ پوائنٹ نمبر 1، ارلی لائف آف اڈولف ہٹلر۔ اڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو اسٹرو جرمن سرحد کے قریب آسٹریا کے چھوٹے سے گاؤں براؤنو ایم ان میں پیدا ہوا۔ اپنے والد الوئس کے اسٹیٹ کسٹم آفیشل ریٹائر ہونے کے بعد اڈولف نے اپنا زیادہ تر بچپن اپر آسٹریا کے دارالحکومت لینز میں گزارا۔ ایک سرکاری ملازم کے طور پر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش نہ رکھتے ہوئے اس نے سیکنڈری اسکول میں جدوجہد کرنا شروع کر دی اور الوئس کا انتقال 1903 میں ہوا اور اس کے بعد اڈولف نے آرٹسٹ بننے کو اپنا خواب منتخب کیا، حالانکہ اسے ویانا کی اکیڈمی آف فائن آرٹسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ 1908 میں اپنے والدہ کلارا کے انتقال کے بعد ہٹلر ویانا چلا گیا، جہاں اس نے ایک زندہ پینٹنگ کے مناظر اور یادگار پلوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور وہ وہیں تصویروں کو فروخت کرنے لگا۔ ہٹلر نے ویانا میں سالوں وہیں رہنے کے دوران سیاست میں دلچسپی لینے شروع کر دی۔ پوائنٹ نمبر 2، ملٹری کیریئر آف اڈولف ہٹلر۔ 1913 میں ہٹلر جرمن ریاست بویریا میں واقع منیچ چلا گیا۔ اگلے موسم گرما میں جو پہلی جنگ شروع ہوئی تو اس نے بویرین بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اسے ریزرو انفینٹری ریجیمنٹ میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دے۔ اکتوبر 1914 میں بیلجیم میں تعینات ہٹلر نے پوری جنگ عظیم میں خدمات انجام دی اور اس کی بہادری کے لیے اسے اعزازات دیے گئے، جن میں ایک نایاب آئرن کراس فرسٹ کلاس بھی شامل تھا، جسے اس نے اپنی زندگی کے آخر تک پہنا۔ ہٹلر جنگ کے دوران 2 بار زخمی ہوا۔ 1916 میں سومے کی لڑائی کے دوران اس کی ٹانگ پر چوٹ لگی اور 1918 میں وائپرس کے قریب برطانوی گیس کے حملے سے وہ عارضی طور پر اندھا ہو گیا تھا۔ 1 ماہ بعد وہ شمال مشرق میں پیسواک کے ایک ہسپتال میں صحت یاب ہو رہا تھا، تب اسے برلن میں جنگ بندی اور پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کی خبر پہنچی۔ پوائنٹ نمبر 3، نازی پارٹی۔ 1918 کے آخر میں ہٹلر کے منیچ واپس آنے کے بعد اس نے چھوٹی جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد محنت کش طبقے کے مفادات کو مضبوط جرمن قوم پرستی کے ساتھ متحد کرنا تھا۔ اس کے ہنرمند تقریر اور کرشماتی توانائی نے اسے پارٹی کی صفوں میں آگے بڑھانے میں مدد کی اور 1920 میں اس نے فوج چھوڑ دی اور اس کی پروپیگنڈا کوششوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ ہٹلر کے پروپیگنڈا ذہانت کے ایک سٹروک میں نئے نام سے منسوب نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یا نازی پارٹی نے ہندو مت اور جین مت کی ایک دن مقدس الہباد سوستیکا کے ایک وزن کو اپنا نشان بنایا۔ پوائنٹ نمبر 4، بیئر ہال پوچھ۔ 8 نومبر 1923 کی شام کو ایسے کے ارکان زبردستی ایک بڑے بیئر ہال میں چلے گئے، جہاں ایک اور دائیں بازو کا رہنما لوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ ایک ریوالور چلاتے ہوئے ہٹلر نے قومی انقلاب کے آغاز کا اعلان کیا اور مارچ کرنے والے کو منیچ کے مرکز کی طرف لے گئے، جہاں وہ پولیس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ ہٹلر وہاں سے تیزی سے بھاگ گیا، لیکن بعد میں اسے اور دیگی باقی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 5، مین کیمپ۔ غداری کی کوشش کرنے کے بعد ہٹلر کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ لینڈسبرگ کیسل میں صرف 9 ماہ کی خدمت کرے گا۔ اس عرصے کے دوران اس نے اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا جو مین کیمپ مائی اسٹرگل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی پہلی جلد 1925 میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں ہٹلر نے قوم پرست سامی مخالف نظریات کے بارے میں لکھا جو اس نے 20 کی دہائی میں ویانا میں تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور جو اس نے جرمنی اور دنیا کے لیے منصوبے مرتب کیے تھے۔ تب جب وہ اقتدار میں آیا تھا تو اس نے اسے کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہٹلر اپنی رہائی کے بعد مین کیمپ کی دوسری جلد ختم کرے گا جب وہ برچسٹ گارڈن کے پہاڑی گاؤں میں آرام کر رہا تھا۔ یہ شروع میں معمولی طور پر فروخت ہوئی، لیکن ہٹلر کے عروج کے ساتھ یہ بائبل کے بعد جرمنی کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب بن گئی۔ 1914 تک اس کی وہاں تقریباً 6 ملین کاپیاں فروخت ہو چکی تھی۔ ہٹلر کی دوسری کتاب دی زوائٹس بوچ 1928 میں لکھی گئی تھی۔ اس میں خارجہ پالیسی پر ان کے خیالات شامل تھے۔ مین کیمپ کی خراب ابتدائی فروخت کی وجہ سے یہ کی زندگی میں شائع نہیں ہوا تھا۔ دی زوائٹس بوچ کا پہلا انگریزی ترجمہ 1962 تک سامنے نہیں آیا اور جب یہ سامنے آیا تو اسے ہٹلر کی خفیہ کتاب کے عنوان سے شائع
ضائع کیا گیا۔ نسل اور نسلی پاکیزگی کے خیال میں مبتلا ہٹلر نے ایک فطری ترتیب کو دیکھا جس نے نام نہاد آریائی نسل کو سرپرست رکھا۔ اس کے لیے وولک جو کہ جرمن عوام کا اتحاد جمہوری یا پارلیمانی حکومت میں نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ترین رہنما یا فوبرر میں اپنا حقیقی اوتار پائے گا۔ مین کیمپ نے لیونسرم میں رہنے کی جگہ کی ضرورت پر بھی توجہ دی۔ وہ سوچتا تھا اپنی تقریر کو پورا کرنے کے لیے جرمنی کو مشرق کی ان زمینوں پر قبضہ کر لینا چاہیے تھا جن پر اب کمتر سلاوی لوگوں کا قبضہ تھا، جس میں آسٹریا، سویڈن لینڈ، پولینڈ اور روس شامل تھا۔ دوستو آگے کے پوائنٹس جاننے کے لیے میرے چینل پر بنے رہیے گا۔ ہوپ یو لائک دا ویڈیو، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔